السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب کے ساتھ سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بھی بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بیجا رعایت کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی ضخامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے ایک موزوں ماحول تلاش کیا ہے۔ دربار خلافت میں تم صیغۂ امور حرب کی مجلس شورا کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کہ کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ صیغۂ امور حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داریاں تو آپ کو سونپ رکھی ہیں، سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، لکن و حرکت کے تمام احکام آپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المومنین مجھے ہر دوسرے مہینے مشورے لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور میں ترکستان کے محاذ کی طرف سے زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا ہے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ، میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کروں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سراندیپ سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور خوبصورت چہرے پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے پہچان لیا اور کہا، زبیر، تم آ گئے، تمہارا جہاز۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سراندیپ کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے، وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے کے لیے گیا تھا قید کر لیے ہیں۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب آ کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی۔ سندھ کے راجہ کی یہ جرت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگیں۔ شاید اسے بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر
ابھی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، سر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے، ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابو الحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے مل کر آیا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت امیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ لیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید اللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں، اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بے رحم اور ہٹ درم ہے، اور عبید اللہ بھی کافی جوشیلا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تاہم میں عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا، اور اگر وہ بھی اچھی خبر نہ لایا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ کا لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں گا۔ حجاج نے جواب دیا، برخودار، جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تمہاری غیرت اور شجاعت میں کلام نہیں، لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے۔ اس مہم کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، اور عراق، عرب اور شام کے کسی مستقر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں مسلمانوں کی غیرت سے مایوس نہیں۔ ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبہ جہاد سے محروم کر چکی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں، لیکن میں نوجوانوں سے مایوس نہیں۔ وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ سے اختلاف کے باعث ترکستان اور افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے، مسلمان بچوں پر سندھ کے راجہ کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی حمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی، اور مسلمان جن سے آپ مایوس ہیں مرے نہیں سو رہے ہیں، اور قوم کے یتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوگی۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زبیر نے موقع دے کر ایک سفید رومال جس پر ناہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ابو الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا ہے۔ مجھ سے کہا تھا کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر کپا اٹھا، اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے، مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو
گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں، میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہے جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس تاریخ کوٹھڑی کا تصور کیجئے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے تھے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے، اور ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی تاریک کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم و ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائقہ بن کر کوندی، سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ناہید ایک غیور قوم کی قاسم نے رومال لپیٹ کر زبیر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پیوست کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ مکتوب بھی امیر المومنین کو دکھا دینا، جتنی فوج دمشق کے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ، میرا خط بھی امیر المومنین کے پاس لے جاؤ، واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ ہاں، اگر امیر المومنین متاثر نہ ہوں تو دمشق کی رائے عامہ کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں پس و پیش نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کی ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ اب جا کر تیار ہو آؤ، اتنی دیر میں خط لکھتا ہوں، اور زبیر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے 2 بہترین گھوڑے تیار کرو۔